سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ اور روزانہ کی طرح گزارش کروں گا چند بزرگوں سے کہ وہ آگے آ جائیں، میرے سامنے آ جائیں۔ کچھ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہوں میں۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ آئیے آگے آ جائیے، بڑے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں آئیے آپ کچھ بزرگ آگے آ جائیں گے، مجھے آسانی ہو جائے گی بات سمجھانے میں اور بات کرنے میں آسانی۔ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، جزاک اللہ، کیونکہ مجھے جزاک اللہ۔ چلیے بار دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ایک بار اور مل کر بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے گا۔ ہم بات کرتے ہوئے پہنچے تھے جناب ہاشم تک، تھوڑا سا ان کا ذکر کیا تھا، آج انشاءاللہ پہنچیں گے، اور کل زندگی رہی تو جناب عبد المطلب کا ذکر ہوگا، علی کے دادا، رسول کے دادا، یہ سب بھی اجداد ہیں، رسول کے اجداد۔ بات ہماری یہ ہو رہی ہے کہ ایک طبقہ جو یہ کہتا ہے کہ حضور کے اجداد بھی معاذ اللہ کفر پر تھے، ان کو جواب دینا ہے ٹھوس، آیات سے بھی دے رہے ہیں، تاریخ سے بھی دے رہے ہیں، اور ان کے اعمال سے بھی دے رہے ہیں۔ ان کے اعمال یہ تھے، ان میں سے کوئی بھی بت پرست نہیں تھا، اس نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ دوسروں کے باپ دادا ضرور کافر تھے، حضور اور محمد و علی کے باپ دادا میں کوئی کفر کا شائبہ بھی کہیں بھی نہیں تھا، کسی بھی زمانے میں نہیں تھا۔ ہمیشہ انہوں نے سنت الہی کو زندہ کیا، ہمیشہ وہ دین ابراہیمی پر رہے، ہمیشہ وہ توحید کا پیغام عام کرتے رہے ہر زمانے میں، یعنی زمین ہموار کر رہے تھے آنے والے کے لیے، آخری نبی کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے، اور تمام انبیاء پر ان کا ایمان تھا۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جناب کعب ابن لوئی بھی جب حوالہ دیتے تھے، خبر دیتے تھے، تو کس کے حوالے سے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے خبر دیتے تھے، یعنی تمام انبیاء پر ان کا ایمان تھا۔ اب آئیے جناب ہاشم کے بارے میں ہم نے ابھی صرف اتنا تعارف کرایا سورہ قریش کے حوالے سے کہ 2 سفر انہوں نے قرار دیے تھے قریشیوں کے لیے، ایک سردی کا اور ایک گرمی کا، اور قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ یہ 2 سفر بتا دیے۔ اب آگے دیکھیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي، پس ان قریشیوں کو چاہیے، مکے والوں کو چاہیے کہ یہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، جس رب نے انہیں بھوک سے بھی نجات دی، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور انہیں خوف سے بھی نجات دی۔ اب یہ بھوک سے کیسے نجات دی یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یاد رکھے گا کہ سورہ قریش جناب ہاشم کی فضیلت میں آیا ہے، ان کے فضائل کو بیان کر رہا ہے جناب ہاشم کے، کیونکہ تاریخ میں کسی نے یہ 2 سفر قرار نہیں دیے، یہ 2 سفر قرار دیے کس نے؟ جناب ہاشم نے، اور پروردگار عالم کر رہا ہے ہم نے قرار دی۔ اور سنت الہی یہی ہے کہ جب اپنی مرضی کا فعل ہو تو پروردگار عالم اس فعل کو اپنی طرف پلٹا دیتا ہے، اپنی طرف پلٹاتا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے حبیب جب آپ کنکریاں مار رہے تھے تو آپ نے نہیں ماری، ہم نے ماری، ہے نا؟ یعنی فعل کو اپنی طرف پلٹایا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان ہاتھوں پر ہے، وہ جو بیعت رضوان کر رہے تھے۔ اب دیکھ لیجئے سب سے اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ جس کا سب سے اوپر ہاتھ ہے اسے اللہ کہہ رہا ہے کہ ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں؟ اللہ، یاد رکھیے اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ جس نے اللہ کو جسم و جسمانیات میں رکھنے کی کوشش کی وہ مشرک ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ اور شرک، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے عظیم ظلم کیا ہے؟ قرآن مجید میں سب سے بڑا گناہ، ناقابل معافی گناہ، ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہی، کان کھول کر سن لے بچہ بڑا بوڑھا سب سن لے، اللہ کی الوہیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ نسبتیں دیتا ہے، مجاز، جیسے ید اللہ، یعنی یہ جو وار کر رہا ہے ایسا ہے جیسے اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ۔ اچھا آئیے اور مثالیں دے دیں آپ کو، یہ 2 مثالیں سمجھ میں آ گئیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، ید اللہ فوق
ایدیہم، چلیے سب سے آسان مثال دے دیں، اس پہ آپ نے زندگی میں نہ معلوم کتنی مجلس سنی ہوں گی، ہم تو 2 منٹ میں کہہ کے چلے جائیں گے. الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. اے حبیب، جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا پناہ نہیں دی؟ یہ کس کی پناہ ہے؟ یہ کس کا صحن ہے؟ یہ کس کی آغوش ہے جسے اللہ اپنی پناہ قرار دے رہا ہے؟ یہ ہے ابو طالب کا مقام. سن لو کافر کہنے والوں، ابو طالب کو سن لو کہ پروردگار عالم ابو طالب کی پناہ کو اپنی پناہ قرار دے رہا ہے. الم یجد کا یتیما فآوا. اے حبیب، جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کو پناہ نہیں دی؟ وہ پناہ کس کی ہے؟ کون پناہ دے رہا ہے؟ کون پال رہا ہے؟ کون پروان چڑھا رہا ہے؟ یہ ابو طالب کا صحن ہے، ابو طالب کی آغوش ہے، ابو طالب کی پناہ ہے، جسے قرآن میں پروردگار عالم اپنی پناہ قرار دے رہا ہے کہ یہ میری پناہ ہے. یہ ابھی جو بات کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے دلیلیں لا رہے ہیں. اور اس کے بعد ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. اے حبیب، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا. تنگ دست یعنی مالی طور پہ کمزور. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ سب کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بیٹا میری طرف دیکھو، ادھر ادھر نہ دیکھو. میرے بچوں، مجھ پہ رحم کر دو. 2 مجلسیں رہ گئی، ایک آج کی ایک کل کی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات واضح ہو گئی؟ ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، مالی طور پہ کمزور پایا. ووجدک عائلا فاغنی. ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، مالی طور پہ کمزور پایا. فاغنی، تو کیا ہم نے آپ کو مال دے کر غنی نہیں کر دیا؟ کس کا مال ہے جسے اللہ اپنا مال قرار دے رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں سمجھا تھا بیٹا نعرہ حیدری لگا رہا ہے، مگر وہ تو چلا کے بیٹھ گیا خامہ خامہ. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ کس کا مال ہے؟ ووجدک عائلا فاغنی. آپ کو تنگ دست پایا، مالی طور پہ کمزور پایا، تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. اب سمجھ میں آیا؟ ابو طالب پناہ دے، پروردگار کہتا ہے میں نے پناہ دی. خدیجہ کا مال خرچ ہو، پروردگار کہتا ہے میرا مال ہے، میرا مال ہے کہ نہیں؟ بس معلوم ہوا. اسی لیے زمانے جاہلیت میں لقب پڑ چکا تھا طاہرہ. طاہرہ زمانے جاہلیت کا لقب ہے. ملکۃ العرب اپنی جگہ، طاہرہ کا لقب ہونا اپنی جگہ. کیوں؟ جیسے خود پاک و پاکیزہ تھی، ایسے مال بھی پاک و پاکیزہ تھا. کیوں؟ سارے تجارت کرتے تھے، اس میں حرام مالوں کی بھی تجارت ہوتی تھی، حرام جانور کی کھالوں کی تجارت ہوتی تھی، شراب کی تجارت ہوتی تھی. واحد پوری سرزمین حجاز میں ہستی تھی جناب خدیجہ کی، جس کا سارا مال پاک ہوتا تھا. کوئی نجس، کوئی حرام مال تجارت میں شامل نہ ہوتا تھا. کیوں؟ اللہ کبھی بھی اپنے دین کی تبلیغ میں کوئی ناجائز مال نہیں لگاتا. یا اب بات واضح ہو گئی کہ خدیجہ کون؟ ووجدک عائلا فاغنی. ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو کیا مال دے کر غنی نہیں کر دیا اپنی بارگاہ سے؟ بے نیاز کر دیا دوسروں سے. اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ 13 سال مکے میں چلتا رہا. قافلے ہجرت کرتے رہے، کبھی 83، کبھی 50، کبھی 100. حبشہ جاتے تھے، وہاں جاتے تھے، سب کو مال دے کے بھیجا جا رہا ہے، سب کو مال دیا. پھر بھی اتنا مال بچا کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس سے 10,000 دینار یا 10,000 درہم اس کی تعمیر میں لگائے تھے. کون سے تھے 10,000 درہم دینار؟ مال بھی خدیجہ کا، خون بھی خدیجہ کا، بغض اور عناد بھی خدیجہ سے. سب سے زیادہ کس نے زندگی گزاری حضور کے ساتھ؟ 23 سال کس نے گزارے؟ اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، 26 سال. جب عقد کیا تھا حضور نے تو سن مبارک کیا تھا؟ 25 سال. 15 سال ہو گئے وہ بعثت تک کے، 40. یہ 15 سال، 13 سال رہے مکے میں. تو پھر کتنے ہو گئے؟ 15 اور 13 28 سال. اب بغض اور عناد کی بات آپ کو بتاؤں، جس اہلیہ نے 28 سال رسول کے ساتھ گزارے اور اللہ کے رسول نے اس کی موجودگی میں دوسرا عقد نہیں کیا، 13 سال نبوت کے گزارے، صبح شام کا ساتھ، 28 سال کا ساتھ، 13 سال نبوت کے ساتھ. مزے کی بات یہ کہ اس سے حدیث ہی نہیں ہے، یعنی اس نے کچھ سنا ہی نہیں رسول سے، نہ رسول نے اس سے کچھ کہا، نہ اس نے رسول سے کچھ سنا. ملے دے کے 1-2 حدیثیں، ان میں بھی 1-2 بہت ہی ضعیف حدیث، بس 2-4 حدیث کے سوا کچھ بھی نہیں لیا. تو جس نے 28 سال گزارے، سب سے بڑا ثبوت یہ کہ اس سے کچھ بھی نہیں.
باقی فیصلہ آپ خود ہی کر لیجئے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات ہو گئی. تو ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی اعتراض کرے تو اس کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ جب فعل اللہ کی مرضی کا ہو تو اللہ اس فعل کو اپنی طرف پلٹا دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد محمد. آئیے اب آپ کو لے کر چلے آگے. وَأَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، اور وہ اللہ جس نے تمہیں بھوک سے نجات دی. اب بیٹا بند کرو موبائل، بند کرو، میرے بچے بند کرو. اتنے سے تو تم بچے ہو. تمہارے ابا ہوتے تو ان کو میں ڈانٹتا کہ اتنے سے بچوں کو موبائل دیا جاتا ہے. عجیب ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ بچوں کے پڑھنے لکھنے کے دن ہے. جن لوگوں نے موبائل بنایا نا وہ بھی اپنے بچوں کو 20 سال سے پہلے موبائل نہیں دیتے. یہ ہمارا یہاں جاہل معاشرہ. اتنے سے بچوں کو موبائل دے دیا، بس اپنی جان چھڑانے کے لیے جا کھیلتا رہے. اماں اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، دے دیا موبائل بچوں کے ہاتھ. غلط. جس نے فیس بک بنائی ہے وہ اپنے بچوں کو فیس بک استعمال نہیں کرنے دیتا. سب یہ انہوں نے کچرا ہمارے لیے رکھا ہوا ہے. ان کی نسلوں کو خراب کرو، ان کے بچوں کو خراب. اتنا سا بچے سے پوچھو اتنا مہنگا موبائل کہاں سے آیا، کس نے دیا اس کو؟ غلط ہے نا. چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو پڑھائی لکھائی پہ لگاؤ، ان کو تعلیم پہ لگاؤ. ان کے ہاتھوں میں موبائل دے کے ان کو تباہ کر رہے ہو. تمہیں اندازہ نہیں. یہ نسل تباہ ہو جائے گی اگر اتنے سے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دو گے تو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کل بھی میں نے دوسری جگہ بھی ڈانٹا ہے. ابا بھی ساتھ بیٹھے ہوئے، اتنا سا بچہ موبائل. کیا طریقہ ہے؟ غلط ہے. کھیل تھوڑی ہو رہا ہے یہاں پہ، تماشا تھوڑی ہو رہا ہے یہاں پہ کہ ہر آدمی اپنا موبائل لے کے شروع ہو جائے. لو اپنا ٹک ٹاک بناؤں، ٹک ٹاکر بناؤں، جا کے اس پہ ڈالوں گا، مجھے ویورز ملیں گے. غلط بات ہے. یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے. مجلس پڑھ رہا ہوں، مجھے مجلس پڑھنے دیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے. قحط پڑ گیا مکے میں، کئی سال بارش نہیں ہوئی. دیکھیے مکہ آج بھی ایسے ہی ہے. اب تو خیر سہولتیں بہت ہیں نا، بارش ہو یا نہ ہو ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس زمانے میں یہ تھا کہ 6-6 7-7 سال بارش نہیں ہوتی. اب بھی ایسے ہی ہے، نہیں ہوتی بارش. لیکن جب ہوتی ہے تو بڑی بھیانک. آپ نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ تک میں پانی بھر جاتا ہے. میرے پاس تو 1940 کی ایک تصویر تھی، میں دکھاتا تھا، لوگ حیران ہوتے تھے کہ جناب وہ تیر تیر کے طواف ہو رہا ہے پانی میں سے. اب تو خیر بہت تصویر، اب تو سارا سیٹلائٹ ہے، ہر چیز آ گئی. لیکن 1940 میں تو ناپید تھا نا، تو اس زمانے کی ایک تصویر تھی میرے پاس. تو لوگ بڑے تعجب سے دیکھتے تھے کہ خانہ کعبہ میں 3-3 4-4 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے. ایسی بارش میں قحط پڑ گیا، بھوکے مرنے لگے لوگ. اتنی بھوک کے سرداروں کے مزے آ گئے کہ لوگ 2 وقت کے کھانے کے عوض غلامی میں جا رہے تھے، بیوی بچوں سمیت، کہ ہمیں 2 وقت کا کھانا دو، ہم غلام لکھوا دیتے تھے، کتب غلامی لکھو. کھانے کو نہیں، کیا کریں؟ یعنی 2 وقت کے کھانے کے عوض پورا خاندان غلام بن رہا تھا. تو مزے آ گئے تھے سرداروں کے. بازاروں میں ذخیرہ اندوزوں کے مزے ہر زمانے میں. قحط پڑا، مثال کے طور پہ 1 روپے کی روٹی تھی تو معلوم ہوا 10 روپے کی ہو گئی. 10 روپے کی غریب آدمی کہاں سے خریدے؟ آج کی بات نہیں کر رہا، آپ حیران ہوں گے 10 روپے کا مولانا 20-25 روپے کی روٹی ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں نا، ورنہ آپ کو اندازہ نہیں. میرے زمانے میں بچپن تو 1 آنے کی روٹی ہوتی تھی. کتنے کی ہوتی تھی؟ 1 آنے کی ہوتی تھی. چلو اب ہو گیا، خیر آمدنی بھی لوگوں کی بڑھ گئی، جو بھی ہے خیر اس طرف میں نہیں جانا چاہتا. بہرحال گزارشیں کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ قحط ایسا پڑ گیا، مرنے لگے لوگ بھوک سے. پورے حجاز میں، طائف تک، مکے سے لے کے طائف تک یہی حال. بیچ میں جو چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں وہاں بھی یہی حال ہو گیا. قوم جمع ہوئی، ان کو پتا تھا سردار تو کچھ نہیں کریں گے، بتوں نے بھی کچھ نہیں دیا. ہاں جس کا بت تھا اس کی آمدنی ضرور ہو گئی. وہ بتا ادھر آ کے منت مانو، بھوک مٹ جائے گی، آ جاؤ. ان کا جو بچی کچی پونجی تھی وہ بت لے گئے، یعنی بتوں کے بنانے والے ان سے وہ بھی مال کھینچ کے لے گئے جو ان کا بچا کچا تھا. پریشان، کیا کریں؟ تو ایک ہی راستہ سب کو نظر آیا، ہاشم ہاشم ہاشم. ابھی ہاشم ہاشم نہیں ہے، ابھی ہاشم ہے سید البطحا، قمر البطحا، امرو العلا. امرو نام ہے. کیا نام ہے جناب ہاشم کا؟ یاد رکھیں. ابھی امرو ہے. امرو کے دروازے پہ آ گئی پوری قوم کہ بچاؤ. عدنان کے بیٹے وارث ابراہیم. پھر جب مطلب ہوتا تھا نا تو سب کچھ یاد آ جاتا تھا کہ یہی وارث ابراہیم ہے، یہی وارث اسماعیل ہے، یہی وارث کعبہ ہے. سب یاد آ جاتا، اس وقت سب یاد آ جاتا تھا ان لوگوں کو. اے وارث ابراہیم، اے وارث اسماعیل. دیکھو قوم بھوکی مر رہی ہے.
کچھ کرو ہمارے لیے. انہیں معلوم تھا کہ یہی کچھ کرے گا تو کرے گا, باقی کوئی کچھ نہیں کرنے والا. وہ سب تو لوٹنے والے تھے نا, سرداری سسٹم تھا, سرداری نظام تھا. لہذا کیا کیا جائے, جب بھی ڈیزاسٹر آتا ہے نا, یعنی کوئی بحران آتا ہے, تو یاد رکھیے کہ اس طبقے کا مزہ آ جاتا ہے. غریب مر رہا ہوتا ہے, اس کی چاندی ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ جو بھی ان غریبوں کی امداد آ رہی ہوتی ہے نا, وہ بھی لوٹ لوٹ کے وہ لے جاتے ہیں کہ چلو بھائی اپنا مزے آ گئے, سیلاب کے نام پہ آ رہا ہے, زلزلے کے نام پہ آ رہا ہے, کھائے جاؤ کھائے جاؤ کھائے جاؤ. غریبوں کو فٹ پاتھوں پہ بٹھا دیں گے, جاؤ گاڑیاں لوٹو, سامان کی گاڑی آ رہی ہے لوٹ کے کھا جاؤ, چلو جاؤ. ان کو اس دھندے پہ لگا دیں گے نا, وہ خوش ہوتے چلو بھائی ہم نے گاڑی لوٹ لی, ٹرک لوٹ لیا. بیچارہ غریب کیا کرے, کہاں جائے. دیکھے نا آپ نے مناظر, میں نے بھی دیکھے. اس میں میں ایسی بات تو نہیں کر رہا ہوں, کسی اور دنیا کی بات نہیں کر رہا, اسی جگہ کی بات کر رہا ہوں, اسی ملک کی باتیں کر رہا ہوں. یہ ہوتا ہے, ان کو سڑکوں پہ ڈال دیں گے, جاؤ جو کھانا پینا ہے خود ہی کرو, اپنا مدد. جو مال آ رہا ہے وہ اپنے گوداموں میں جا رہا ہے, پیسہ اپنے بینکوں میں جا رہا ہے, یہاں کے نہیں وہاں کے, سوئٹزرلینڈ کے, دبئی کے, وہاں کے بینکوں میں جا رہا ہے. خیر جناب, دن نکل ہی گئی. حالانکہ اتنی کوشش کرتا ہوں کہ یہ باتیں نہ کروں, مگر میں کیا کروں, خود بخود زبان میں میری سلپ ہو جاتے ہیں یہ سارے الفاظ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب سنیے اب ہاشم کون. ہاشم نے سفر کیا شام کا, 70 اونٹوں پر روٹیاں خشک کروا کے لدوائیں, ایک ایک اونٹ پر کئی من روٹی. اور بعض جگہ تو میں بڑی احتیاط سے کام کر رہا ہوں, جو بات کر رہا ہوں کہ جو سب سے کم تعداد ہے میں نے وہ لکھی ہے, میں وہ پڑھ رہا ہوں 70, ورنہ کئی سو اونٹوں کا ذکر ہے. اور واقعی لگتا بھی ہے کئی سو اونٹ, جو کہ تفصیل بتاؤں گا تو ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا. 70 اونٹوں پہ بار کر واپس لے کر, کئی مہینے کا سفر ہوتا تھا. اب چند سب کو انتظار ہے, ہاشم آئیں گے ہاشم. اب جب ہاشم کے اونٹ داخل ہونا شروع ہوئے, 1 2 3 4, اب سب پریشان. عرب کے سردار بھی پریشان, مکے کے سردار پریشان. کیوں؟ وہ جیسا ہوتا ہے ویسی سوچتا ہے نا. اب انہوں نے سوچا لو بھئی یہ اتنا مال لے کر آ گیا, اب ہماری دکان نہیں چلتی, اب تو صرف اس کی دکان چلے گی, اب صرف امروں کا مال بکے گا اور کسی کا مال نہیں بکے گا, صرف امروں کا مال بکے گا. ایسا ہونے لگا سب جگہ. اب غریب بھی پریشان کہ اب دیکھو بھئی یہ کیا ریٹ کھلے گا, اب جب یہ روٹی بیچنا شروع کرے گا تو کتنی کی روٹی ملے گی, ہمیں پتہ نہیں کیا ہوگا. ایک عجیب سی کیفیت مکے کی. پہنچ گئے امروں نے پوری قوم کو, یعنی اپنے قبیلے کو لگا دیا, اسے کی اولاد کو لگایا. ہر چوک پہ بڑے بڑے حوض بناؤ, بڑے بڑے حوض بناؤ, حوض بنا دے. جتنے اونٹ تھے انہیں نہر کرایا. نہر یعنی ذبح کرنا. اونٹ کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے, بچوں کے لیے بتا رہے ہیں, نہر کرنا. مینڈھا ذبح ہوتا ہے, بکرا ذبح ہوتا ہے, دمبا ذبح ہوتا ہے, گائے ذبح ہوتی ہے, بکرا ذبح ہوتا ہے, اور اونٹ کیا ہوتا ہے, نہر ہوتا ہے. اس کو خاص طریقے سے چھری مار کے پھر گرایا جاتا ہے. تو اس نے نہر کرائی اونٹ, جناب امروں نے اونٹ نہر کرائے. شوربہ تیار کر کے اس میں ڈالو, یعنی سالن کے حوض بنوا دیے, اور اس میں سب کو لگایا کہ خشک روٹی کروا کے لائے تھے تاکہ خراب نہ ہو. وہ خشک روٹی کو توڑ کے ان حوضوں میں ڈالا جانے لگا. اب سب بیچارے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا, اب آگے کیا ہوگا. اس کے بعد کہا کہ جاؤ حرم میں جا کے اعلان کرو, کوئی قیمت نہیں, کوئی پیسے نہیں, آؤ سب کھاؤ, لنگر ہے, سب اللہ کے مہمان ہو, آؤ کھاؤ پیو. اب آپ سنیے بات. اب لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانے کا, گھر پہ بھی لے جاؤ, جاؤ پتیلے بھر کے لے جاؤ. ایک دن نہیں, مہینوں تک امروں نے کھلایا. اب سنو ہاشم کیسے بنا. ہاشم نام نہیں ہے, طائف سے لوگ آ رہے ہیں, قبیلوں کا, جاؤ اپنے بھیج دیے قاصد, سب جگہ اعلان کرو, جاؤ بلاؤ سب کو, جو کوئی بھوکا نہیں رہنا چاہیے حجاز میں سب کو بلاؤ, سب کھاؤ, اور جتنے دن تک کھانا ہے کھاؤ, ساتھ بھی لے کر جاؤ. اب جناب روز کھانا تیار ہو رہا ہے. تو باہر کے لوگ جو آتے تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ امرو کون, انہیں کیا معلوم, انہیں یہ معلوم تھا کہ جب وہ نکلے گا امامہ سر پہ پہنے, عصا ہاتھ میں لیے, تلوار حمائل کیے, ابا اور حسین ترین شخص, اپنے زمانے کا وجیح شخص, جب یہ نکلے گا, جب یہ مسند پہ بیٹھے گا اور خود روٹیاں توڑنی شروع کرے گا, تب ہمیں کھانا ملے گا. تو سنو, عربی میں حشم کہتے ہیں توڑنے کو. دیکھیے دو ہیں, یاد رکھیے پھر بتا. دو ہے, ایک ہے جاہو حشم, حلوے والی ہے نا, وہ الگ ہے. حشم وہ ہے جاہو حشم, اور ایک ہے چھوٹی ہے جسے ہاتھی لکھتے ہیں,
اس سے حشم، اس کا معنی کیا ہے؟ توڑنا. وہ ہے شان و شوکت، حشم بڑی والی ہے سے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، جس کو حلوے والی ہے کہا جاتا ہے، تو وہ ہے شان و شوکت، جاہ و حشم. ٹھیک ہے، یہ جو چھوٹی ہے سے حشم لکھتے ہیں، اس کے معنی توڑنا. اور ہاشم ہے اس کا اسم فاعل، اسم فاعل یعنی توڑنے والا، ناصر یعنی مدد کرنے والا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے ہی ہے نا، عامل یعنی عمل کرنے والا. تو ہاشم کے معنی کیا ہے؟ توڑنے والا. تو انہیں نام نہیں معلوم تھا، بس وہ کہتے تھے ہاشم آ گیا، یعنی روٹیاں توڑ توڑ کر حوض میں ڈالنے کی وجہ سے ایک دن میں لقب نہیں بنتا، 2 دن میں لقب نہیں بنتا، اتنے عرصے تک کھلایا کہ لوگ اصلی نام بھول گئے، ہاشم یاد رہ گیا. یا حسین سلام اللہ اکبر یا رسول یا ہاشم. اب آیت سمجھ میں آئی؟ بھوک مٹاتا ہے ہاشم، پروردگار کہتا ہے میں نے مٹائی ہے. وَأَطْعَمَهُم مِّن جُوع، میں نے تمہیں بھوک سے نجات دی. بھوک سے نجات دینے والا ہے ہاشم، پروردگار کہہ رہا ہے میں نے دی ہے. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، وہ جو باہر کے دشمنوں کا، شام کا، حبش کا خوف تھا، اس کو دور کیا ہاشم نے. قرآن کہتا ہے ہم نے دور کیا، ہم نے دور کیا. عرفات میں لگا دو میدان میں اسد ابن اشعر کلبی، ہاں یعنی اشعر ابن اسد کلبی ایک راوی ہے بہت بڑا زبان جاہلیت کا، کہتا ہے مجھے بڑا شوق تھا، میں نے بڑا ہاشم کا نام سنا تھا کہ ہاشم نام کا شخص ہے مکے میں جس کی سخاوت مشہور تھی. میں حج کے دنوں میں جب گیا تو میں نے دیکھا ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، یعنی شامیانے بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، اور سینکڑوں کے حساب سے دیگیں کھنک رہی ہیں، تیار ہو رہا ہے. ایک جماعت آ کے کھانا کھا کے جا رہی ہے، دوسری آتی ہے، تیسری آتی ہے. میں حیران تھا کہ پہلے کبھی مکے میں ایسے انتظامات نہیں تھے، کون آ گیا یہ؟ پھر معلوم ہوا کہ وہی. اب وہ جب سرداروں کے بیچ میں وہ بیٹھا ہوا تھا تو کیونکہ میں نے خبر سن رکھی تھی کہ اسی قوم میں نبی آئے گا، سب کو پتا تھا نا، یہودیوں کی بھی پتا تھا، یثرب والوں کی بھی پتا تھا کہ مکے میں آخری نبی کی بعثت ہوگی، سب کو معلوم تھا. تو کہتے ہیں میں نے جب اس کے چہرے پر نور دیکھا، روشنی دیکھی، چمک دیکھی، وجاہت دیکھی، حسن دیکھی، اور سب سے نمایاں درمیان میں روب و جلال کے ساتھ بیٹھا ہوا، تو مجھے شبہ ہوا کہ یہ نبی تو نہیں ہے، کہیں یہی تو نبی نہیں ہے. تو جب میں نے مکے والوں سے کہا کہ یہ نبی تو نہیں، کہا کہ نہیں نبی نہیں ہے، یہ ہاشم ہے، یہ قصے کا پوتا ہے، یہ عبد مناف کا بیٹا ہے. ہاشم یعنی عمرو نام ختم، کیا رہ گیا؟ ہاشم. تو اس نے جا کے اپنی قوم کو بتایا کہ بھائی آ گیا، اور اسی کی پیشانی میں مجھے لگ رہا ہے کہ نور نبوت ہے، کیونکہ لگتا وہ چہرے سے ایسا نورانی ہے، اس کے چہرے وجاہت حسن تو بہت تھا. اب دشمنی کہاں پڑی؟ یہ جو بنی امیہ بنی ہاشم کا آپ ذکر سنتے ہیں، پہلا معرکہ. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دونوں بھائیوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی، ہاشم میں اور عبد شمس میں کبھی لڑائی نہیں. عبد شمس کا بیٹا تھا امیہ، جس کے بارے میں تاریخ میں اور بھی باتیں لکھی ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا، جو سب سے زیادہ لکھا ہوا ہے میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو، اشارہ میں نے کر دیا بہرحال. تو امیہ جو تھا، یہ ایک حسد ہوتی نا، خواہ کی حسد، کہ بھائی کوئی وجہ، ہم نے آپ کا کوئی حق نہیں مارا لیکن آپ ہم سے حسد کر رہے ہیں، یا آپ نے ہمارا کچھ نہیں کیا لیکن ہمیں آپ سے حسد ہے. کیوں حسد ہو رہی ہے؟ اس کی عزت کیوں ہے؟ اس کا لوگ احترام کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مقام کیوں ہے؟ میرے پاس بھی یہ کچھ ہے، میرے پاس بھی یہ کچھ ہے، مجھے نہیں. تو امیہ میں یہ حسد کا مادہ پیدا ہوا کہ پوری سرزمین حجاز میں ہاشم ہاشم ہاشم، ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، یعنی ایک ہی دادا کی تو اولاد ہیں، ہم ایک ہی خاندان تو ایک ہی ہے نا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 2 خاندانوں کی لڑائی تھی کربلا، بنی ہاشم بنی امیہ، 2 گھروں کی لڑائی تھی. میں بھی کہتا ہوں ہاں 2 خاندانوں کی لڑائی تھی. یہ بتاؤ حابیل قابیل کون تھے؟ کون تھے؟ آپس میں کیا رشتہ تھا حابیل قابیل کا؟ ارے بھائی تھے نا سگے. بنی اسماعیل بنی اسرائیل کون ہے؟ دونوں سگے بھائیوں کی اولاد ہے نا، ایک اسحاق کی اولاد، ایک اسماعیل کی اولاد. تو میرے بھائی 2 خاندان ضرور تھے، لیکن ایک حابیل اور قابیل حابیل کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، ایک حق پر اور ایک باطل پر. ضرور ہے کہ ایک ہی دادا کی اولاد تھے دونوں. اب اس کو حسد پیدا ہو گئی، اس نے بھی لوگوں کی دعوتیں کرنا شروع کی، لیکن فطری طور پہ مہمان نواز ہونا
اور مصنوعی بننا، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہاشم فطری طور پہ ایسے تھے، ان کی دعوتوں کا انداز ہی کچھ اور تھا، یہاں کچھ اور تھا۔ اب یہاں کبھی کھانا کم پڑ جائے، کبھی کچھ ہو جائے، کبھی تنگ آ جائے، گھر والے تنگ آ جائے، اتنا مال تو خرچ کے دے رہا۔ یہ آخر میں تنگ آ گیا کہ بس میں دعوت بھی کرتا ہوں اور لوگ میرا مذاق اڑاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ہاشم ہے، اس کی اپنی عزت ہے، اس کا اپنا احترام۔ مثلا بازار میں دونوں نکل رہے ہیں، ادھر سے امیہ جا رہا ہے، ادھر سے ہاشم، تو لوگ ہاشم کی طرف دوڑ رہے ہیں، ہاتھ ملا لو، ہاتھ چوم لو، اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا۔ تو اب اس میں تھا بات، تو اس نے اتنی بدتمیزی کی حد تک گرا کہ اس نے بہت ہی گندی زبان استعمال کی جناب ہاشم کے بارے۔ تاریخ بتا رہے ہیں ہم، گندی زبان، ناشائستہ زبان۔ لوگوں نے ہاشم سے کہا کہ آپ کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ہاشم نے ہنس کے ٹال دیا، کہہ دیں تو چھوڑو، کہا کہ نہیں، منافرہ ہونا چاہیے۔ منافرہ جیسے ہوتا ہے مناظرہ، جیسے ہوتا ہے مباہلہ، جیسے ہوتا ہے مشاجرہ۔ مشاجرہ بھی عربوں میں ہوتا تھا جب ایک دوسرے کا شجرہ کھولتے تھے، بتاتے تھے، اس کو کہتے تھے مشاجرہ۔ منافرہ جب ایک دوسرے پر نفرت انگیز باتیں، تہمتیں لگاتے تھے، پھر دیکھتے تھے کہ کون جیتے۔ تو لوگوں نے بہت دباؤ ڈالا کہ نہیں، ہاشم ضروری ہو گیا، یہ گھر گھر جاتا ہے، گلی گلی جاتا ہے، اور تہمتیں، الزامات کی بارش جیسے آج ہوتا ہے۔ جب جل گئے، کسی کا ذکر سن کے آگ لگ گئی، کہا ہاں ہمیں پتہ ہے یہ کیا ہے، ہمیں اچھا کوئی بات ہی نہیں۔ اب سامنے والا پریشان، بھئی کیا ہوا، کوئی بات ہے؟ ارے ہمیں پتہ، تمہیں کیا پتہ؟ ارے تمہیں کیا پتہ، ہم وہاں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے نا، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے۔ یہ حسد ایسے ہی کام کرتی ہے، جس پر چاہو تہمت لگا دو، جس پر چاہو الزامات کی بارش کر دو، جس پر چاہو جھوٹ باندھ دو۔ ارے بھائی میں آپ کو کیسے کیسے تجربات بتاؤں، میرے سامنے بیٹھ کے میری باتیں کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ حسن ظفر ہے۔ یقین مانے، گواہ موجود ہیں، اور میں نے سب کو چپ کیا نا، چپ۔ میں عام دنوں میں آپ کو ایسے ہی گھومتا رہتا ہوں، شلوار قمیض میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ شروع ہو گیا۔ تو میں نے اسے پوچھا جانتے ہو؟ کہا ہاں میرے محلے میں تو رہتے ہیں، وہیں تو رہتا ہوں، ساتھ ہی رہتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا یہ وہ پتہ نہیں کیا 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 کیا، میں ہنس رہا۔ خیر میں جب اٹھ کے گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ جانتا ہے کون ہے؟ یہی حسن ظفر ہے۔ اب جو اس کی حال ہوئی آپ کو پتا ہوگا۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو نا کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ حسد کیا کرتی ہے؟ تباہ و برباد کر دیتی ہے انسان۔ حاسد کچھ نہیں بگاڑتا اس کا جس سے حسد کرتا ہے، حاسد اپنی دنیا اور آخرت برباد کر دیتا ہے۔ رشک اچھی چیز ہے، حسد بری چیز ہے۔ رشک کرنا یعنی کسی کو اچھے مقام پہ باعزت دیکھ کے، اچھے حالات میں دیکھ کے دعا بھی کرنا، کہہ رہا ہے میں بھی ایسے ہی ہو جاؤں، کوئی اچھا انسان نظر آئے۔ رشک اسے کہتے ہیں، بھائی واہ کیا عمدہ انسان ہے، کیا بہترین انسان ہے، کاش میں بھی ایسی ہو جاتا، کاش اللہ مجھے بھی ایسا۔ یہ اچھا ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں، دین کی نگاہ میں منع نہیں ہے۔ حسد میں خود نہیں بننا چاہتا، اس کا مقام گھسیٹو، اسے نیچا کرو، اس کے لیے تہمتیں، اس کے لیے الزامات۔ لیکن بہرحال وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ بہت جب مجبور کیا تو ہاشم نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط۔ وہ تیار تھا منافرہ کرنے میں، کیونکہ ظاہر اس کی زبان خراب ہو، اسے کیا مسئلہ، انہیں آگے بیٹھ کے فحش کلامی ہی کرنی ہے نا، وہ تیار تھا۔ تو کہا بھائی ایک شرط ہے، اب سنیے آپ۔ شرط لگائی ہاشم کا، شرط کہ جو ہارے گا وہ 50 سیاہ آنکھوں والی اونٹنیاں دے گا دوسرے کو۔ یہ سیاہ آنکھوں والی اونٹنی کا مطلب ایسے ہے جیسے آج کاروں کے بیچ میں مرسیڈیز، ایک مرسیڈیز کی جتنی قیمت ہے نا، اس حساب سے آپ لگا لیجئے کہ اس زمانے میں، اب تو وہی مجھے تو مرسیڈیز ہی یاد ہے، اس سے مہنگی کاریں آ گئی تو مجھے نہیں پتا، بہرحال پرانا آدمی ہوں تو وہ مجھے مرسیڈیز کا نام یاد رہتا ہے کہ سب سے مہنگی گاڑی وہی ہے، ممکن ہے اس سے بھی مہنگی ہو۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ کہ سیاہ چشم جو اونٹنی ہے وہ سب سے مہنگی ہوتی تھی۔ 50 سیاہ چشم اونٹنیاں دے گا اور 10 سال کے لیے مکے سے باہر، مکہ بند ہونا پڑے گا۔ اس شرط پہ کروں گا منافرہ۔ ہو گیا۔ کاہن خزائی، بنی خزاع کا تھا ایک، اسے فیصلہ کراتے تھے جاہل لوگ، ہاشم کو چھوڑ کے اسے فیصلے کراتے ہوتا تھا لوگ، ہم اس کو بنائیں گے، ہم اس کو بنائیں گے، بنا دو بھائی چلو۔ کاہن خزائی نے 5 منٹ میں فیصلہ دے دیا کہ کہاں ہاشم کہاں امیہ۔ اس نے جناب فیصلہ دے دیا کہ نہیں، ہاشم کا منصب جو ہے وہ خدائی ہے، ہاشم کا منصب فطری ہے، اس کو ملا ہوا ہے اور یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ منافرہ وہاں پورے مکے کے سامنے وہ ہار گیا۔ 50 اونٹنیاں دینی پڑی اسے سیاہ چشم، اور مکے سے 10 سال کے لیے امیہ کو باہر نکلنا پڑا۔ بلازری کہتا ہے کہ یہ وہ پہلا
دشمنی کا بیج تھا جو بویا گیا. اور ہاشم نے کیا کیا؟ وہ 50 روٹیاں لے کے اپنے خزانے میں تھوڑی رکھی، 50 کی 50 نہر کروائیں کا کھلا دو مکے والوں کو، جاؤ تم نے میرا ساتھ دیا، تم نے میری عزت کی پرواہ کی، لہذا جاؤ یہ سب تمہارا ہے، کھاؤ اور 2-4 دن کھاؤ پیو. 50 روٹیاں کھلا دی. 10 سال باہر. اب بڑھ گئی نا دشمنی کی بنیاد. کہتے ہیں یہ پہلی دشمنی کی بنیاد تھی جو ان دونوں کے درمیان، خاندانوں کے درمیان میں پڑی تھی، جو کربلا میں اپنی انتہا کو پہنچ گئی. کربلا میں اپنی ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بڑی تیزی سے جاری ہے گھڑی. چلیے بس ایک بات اور بتا دیں، گھڑی بہت تیز چل رہی ہے آج. میرا خیال ہے گھڑی کو تیز ویز کر دیا کسی نے، کیا کر دیا وہ، کیونکہ آگے بھی جانا ہوتا ہے. مجھے بڑی پریشانی بھی ہو رہی تھی. اب آئیے، کئی عقد کیے جناب ہاشم نے مکے میں. شام کا بادشاہ اپنی بیٹی پیش کرتا ہے عقد کے لیے ہاشم. ہاشم نے منع کر دیا، نہیں میں اپنے علاقے سے باہر کسی سے شادی نہیں کروں. حبشہ کے حکمران، یمن کے حکمران اپنی بیٹیاں دے رہے تھے کہ ان سے شادی ہو، ہمارے داماد بن جاؤ. نہیں 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 نہیں. قسمت کسی اور کی تھی. کون؟ جناب سلمہ بنت عمرو. کہاں؟ وہ بنی عذرا قبیلے میں، وہ یثرب کے پاس کی ایک بستی، وہاں کی تھی جناب سلمہ بنت عمرو. ان کا رشتہ لے کے گئے. جانتے تھے کہ نور نبوت ابھی تک میری پیشانی میں ہے، منتقل نہیں ہوا. حالانکہ اور عقد تھے، بیٹیاں تھیں، یعنی بیویاں تھیں، اور لیکن ابھی تک نور پیشانی میں ہے، منتقل نہیں ہوا. جناب سلمہ کا انتخاب وہاں. ان کے خاندان نے شرط رکھ دی کہ بھئی شادی تو ہوگی لیکن ہمارے قبیلے میں رہے گی یہیں اسی جگہ پہ رہے گی، ہمارے پاس رہے، اور جو بچہ ہوگا وہ بھی ہمارے یہاں رہے گا. جناب ہاشم نے قبول کر لے کر ٹھیک ہے یہیں رہے گی، زچگی بھی یہیں ہوگی، ولادت بھی، مجھے قبول ہے. شام جا رہے تھے قافلے کے ساتھ. عقد کیا، عقد ہوا، چلے گئے شام. کہتے ہیں آئے پھر رہے، پھر چلے گئے شام. دوسرے تیسرے سفر میں آپ کا انتقال ہو گیا، جناب ہاشم کا انتقال ہو گیا. اور ادھر جناب عبد المطلب جن کا نام ہے شیبۃ الحمد، نام ہے عامر. عبد المطلب کا نام یاد رکھیے، نام کیا ہے؟ عامر. اور لقب ہے شیبۃ الحمد. شیبۃ الحمد کیونکہ پیدائشی طور پہ آپ کے سامنے کے بال کچھ سفید تھے. یہ شیبۃ الحمد یا عامر عبد المطلب کیسے بنے یہ انشاءاللہ کل ہم بتائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن جناب ہاشم کا سوگ منایا گیا. یثرب سے لے کے مکے تک اتنا بڑا سوگ کسی کا نہیں ہوا. یا قصے کا ہوا تھا، قصے کے بعد جناب ہاشم کا، ہاشم کے مرنے پر اتنا بڑا سوگ. اور وہ ظاہر اردن کے قریب آپ کا مزار بھی ہے جہاں آپ کو دفن کیا گیا، وہیں پر ہے. اور بھی بہت سارے لوگوں کے روضے وہاں پر اردن میں ہیں. جناب ہاشم کو وہیں دفن کیا گیا. اب جناب عبد المطلب کے بارے میں بتائیں گے کل. لیکن ہاشم کی شجاعت، سخاوت، بہادری، حسن اور ایک پورے سورے کا نازل ہونا، تو یہ ہے وہ ہاشم جس پر فخر کرتے ہیں علی. فخر کرتے ہیں کہ نہیں؟ روئے زمین پہ پہلا نجیب الطرفین ہاشمی. میرا باپ بھی ہاشمی ہے، میری ماں بھی ہاشمی ہے. خدیجہ، فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم، فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم. علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم. ابو طالب بھی ہاشمی، ابو طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم، فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم. معلوم ہو گیا رشتہ؟ میں پہلا ہاشمی ہوں، میرا باپ بھی ہاشمی، میری ماں بھی ہاشمی. تو نسب پہ فخر کرنا بہت اچھا ہوتا ہے جب اپنے نسب کا دفاع کرو. اور جب اپنے نسب کا دفاع نہ کرو، خالی نسب پہ فخر کرتے رہو، تو ایسا کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. نبی کا بیٹا نبی کے زمرے سے خارج ہو جاتا ہے. اولاد نبی تھا بھائی. نوح کا بیٹا کس کا بیٹا تھا؟ نبی کا بیٹا تھا نا. خارج ہو گیا شجرے سے. اور اگر عمل میں قریب آئے گا، قریب آئے گا، قریب آئے گا، تو اللہ کا رسول پکارے گا سلمان منا اہل البیت. عجم ہے، ایران سے آیا ہے، لیکن عمل میں اتنا قریب آیا کہ اللہ کے رسول نے کہا سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ختم کیا میں نے. کچھ تو ہے نا ہاشم، کہ اللہ کا رسول بھی کہتا ہے میں ہاشمی، علی بھی کہتے ہیں میں ہاشمی. تو اب آئیے، اتنا کچھ ہے، کچھ نہیں، اتنا کچھ ہے ہاشم.
کہ جب صفین میں پہلی بار اپنے بیٹے 16-17 سال کے بیٹے عباس کو میدان میں بھیجا تو کسی اور نے لقب نہیں دیا تھا، علی نے پکار کر کہا تھا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ ہم ہاشمیوں کا چاند ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ اتنا کچھ ہے ہاشم، کچھ نہیں ہے، اتنا کچھ ہے ہاشم۔ جب علی نے اپنے بیٹے کو لقب دیا تو کیا لقب دیا؟ قمر بنی ہاشم، ھذا قمر بنی ہاشم، یہ جو اب میدان میں جا رہا ہے یہ ہم ہاشمیوں کا چاند ہے، یعنی سارے ہاشمی ستارے ہیں اور عباس ان میں چاند ہے۔ علی جسے کہہ رہے یہ میرا چاند ہے، یہ ہم ہاشمیوں کا چاند ہے۔ کتنی منتوں مرادوں سے مانگا تھا۔ سنیے آپ، ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، پتہ نہیں کب سے کہہ رہا ہوں، مجھے یہ بھی نہیں یاد، 30-35 سال ہو گئے، لیکن جب جناب عباس کا ذکر آتا ہے تو یہ جملہ ضرور دہراتا ہوں اپنا، جس سے ساری دنیا مرادیں مانگے نا اسے کہتے ہیں علی۔ ساری دنیا جس سے مرادیں مانگے اس کا نام ہے علی۔ علی کی مراد کا نام ہے عباس۔ اور بھی بیٹے ہیں نا علی کے، سب بہادر، سب شجاع، لیکن عباس کے لیے کتنا اہتمام کیا تھا۔ میرے بھائی عقیل، میں نہیں ہوں گا کربلا کے وقت، ایک ایسا قبیلہ تلاش کرو جہاں دور دور تک کوئی بزدلی کا شائبہ نہ ہو، اس خاندان کی لڑکی سے عقد کروں گا۔ تفصیل ہے بہت، بہرحال جناب عقیل نے تلاش کیا، بتایا، رشتہ ہوا۔ عباس کی ماں وہ خاتون ہیں جناب فاطمہ کلابیہ، یعنی جناب ام البنین، جنہوں نے فاطمہ کی چوکھٹ پار کرنے سے پہلے سر رکھا تھا، قدم بعد میں رکھا تھا، سر پہلے رکھا، سجدہ شکر کیا تھا۔ اور جب بچوں نے بڑھ کے استقبال کیا تھا ام البنین کا، فاطمہ کے بچوں نے بڑھ کے استقبال کیا تو قدموں میں بیٹھ کر کہتی تھیں کہ ماں بن کر نہیں آئی، کنیز بن کر آئی۔ اور جب عباس دنیا میں آئے ہیں نا، علی کو پیغام ملا، مسجد میں تھے، تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے، لائیے میرے بچے کو دیجیے۔ انتظار تھا وہ آگے جس کا انتظار، خوش ہے علی، بہت خوش ہے، آغوش میں لیا۔ ماں پریشان تھی، پوچھا علی نے کیوں پریشان ہے آپ ام البنین؟ کہ اللہ کے رہے، اے میرے والی، یہ بچہ جب سے آیا اس نے آنکھیں نہیں کھولی، غذا نہیں لی، وہی یاد ہے علی کی آمد کا منظر، یاد ہے وہی منظر۔ وہ مسکرائے، کہا حسین کو بلاؤ۔ علی کی آغوش میں بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی عباس نے، یاد رکھنا، ابھی بتاتا ہوں، ابھی ثبوت دیتا ہوں مقتل سے۔ علی کی آغوش میں بھی آنکھیں نہیں کھولی۔ حسین کو معلوم ہے، حسین دوڑتے ہوئے آئے تھے کہ میرا بھائی آ گیا، میرا قوت بازو آ گیا، جانتے ہیں نا سر۔ حسن حسین دوڑے دوڑے آئے، آتے ہی حسین نے کہا بابا میرے بھائی کو مجھے دے دیجئے۔ جو ہی عباس آئے ہیں نا حسین کی آغوش میں تو آنکھیں کھول کے عباس کی زیارت، حسین کی زیارت۔ سب سے پہلے جس کی زیارت کی ہے عباس نے، اس ہستی کا نام ہے حسین۔ چلیے شہادت تو پڑھتا ہوں، لیکن آخری جملہ آپ کو بتا دوں تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ جب آخری وقت میں حسین کے زانوں پہ عباس کا سر رکھا تھا نا، ایک آنکھ میں تیر پیوست تھا، ایک آنکھ میں سر کا خون جمع ہو گیا تھا۔ کیا کہا تھا عباس کو؟ مولا جب دنیا میں آیا تھا نا تو میری ماں بتاتی ہے کہ میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، آپ کی آغوش میں آنکھیں کھولی۔ مولا اب جاتے وقت بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے رخ انور کی زیارت کر کے جاؤں۔ تو حسین نے پوچھا تھا عباس کیا امر مانے ہے؟ کہ مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں سر کا خون جمع ہے۔ تو حسین نے اپنے ہاتھ سے اپنے دامن سے اس لہو کو صاف کیا تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ وہ ہے عباس، ام البنین کا بیٹا، جس نے شیر میں گھول کر پلا دی تھی غلامی حسین۔
کہتے نا کہ ثانیہ زہرا کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھایا عباس نے، نہیں، کبھی حسین کے سامنے بھی سر نہیں اٹھایا، کبھی حسن کے سامنے بھی سر نہیں اٹھایا۔ عباس کی مجال ہی نہیں کہ اپنے آقا کے سامنے سر جھکا۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب کچھ پڑھنے والے پڑھتے ہیں جناب عباس کے بارے میں کہ جب حسین نے خیموں کے ہٹانے کا حکم دیا تھا تو عباس کو غیظ آ گیا تھا، غضب آ گیا کہ جو میں نے اپنی تلوار سے لکیر کھینچی نہیں مٹا سکتا۔ تو حسین کو خیمے میں ثانیہ زہرا سے کہنا پڑا تھا کہ عباس غضب ہو گیا، عباس غضب میں آ گیا، کچھ کرو ورنہ جنگ چھڑ جائے گی۔ ثانیہ زہرا نے پیغام بھیجا، عباس نہر سے خیمے ہٹاؤ ورنہ زینب باہر آ جائے گی۔ غلط غلط غلط۔ اللہ کے بندو مجھے انصاف سے بتاؤ، کربلا میں کوئی عباس سے زیادہ حسین کی معرفت رکھنے والا ہے کوئی؟ وہ بھائی غلام ہے عباس، ماں نے غلام بنا کے تربیت کی ہے۔ خط ضرور کھینچا تھا، چیلنج بھی کیا تھا کہ آؤ ادھر، جس کی مجال ہے میرے مولا کے خیمے اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ وہ جو دستے آئے تھے ان کو للکارا تھا، ادھر آؤ۔ جس کو اپنا سر تن پہ عزیز نہ ہو تو کسی کی ہمت نہیں تھی آنے والے سپاہیوں میں سے کہ وہ اس خط کو، اس لکیر کو عبور کر لیتا جو عباس۔ اور سب خوش تھے انصار حسینی، آج دیکھا تھا عباس کا جلال، نہیں سنا تھا، مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ دیکھو یہ ہے عباس، یہ ہے عباس، یہ ہے قمر بنی ہاشم کا جلال۔ حسین بھی خوش ہوئے، مسکرا کے دیکھا اپنے بھائی کو، اپنے قوت بازو کو، اور آئے پشت سے آ کے حسین کا بایاں ہاتھ عباس کا یہ دایاں شانہ رکھ دیا۔ عباس نہر سے خیمے ہٹا لو۔ کیا عباس کو نہیں معلوم کہ میرے شانے پر جو ہاتھ ہے یہ کس کا ہے؟ معلوم ہے نا کس کا ہے؟ اس کے امام کا، اس کے آقا کا، اس کے سید و سردار کا، ایسے ہی ہے نا؟ بس جو ہی یہ ہاتھ آیا شانے پر اور حکم آیا عباس خیمے ہٹاؤ، عباس نے نظریں جھکا دی۔ اب عباس کے اپنے جذبات کچھ بھی ہوں، وہ جانتا ہے کہ آقا کے حکم کے آگے میرے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سر جھکا کے کہتا ہے مولا یہ غلام تیرے ہر حکم کی اطاعت کرے گا۔ نظریں زمین پر اس لیے گاڑ دی کہ شدت ضبط سے آنکھوں میں جو آنسو آ گئے ہیں کہیں میرا مولا نہ دیکھے۔ جس تلوار سے عباس نے خط کھینچا تھا اسی تلوار سے خیموں کی تنابوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ بیٹا اس کو دور کر لو، سب اس کو دیکھ رہے ہیں، میرے مصائب خراب ہو رہے ہیں یار۔ عجیب ہے، اسی تلوار سے خیموں کی تنابوں کو کاٹنا شروع کر دیا عباس، سمیٹنا شروع کر دیا۔ مولا کے حکم کے آگے کچھ نہیں۔ مگر عباس کو ایک اطمینان ہے، جنگ ہوگی نا سارے ارمان نکال لوں گا، جنگ ہوگی سارے ارمان نکال لوں گا۔ شب عاشورا گئی، عباس تلایا پھر رہے۔ تلایا پھرنا یعنی خیموں کے گرد پہرا دینا، پہرا دینا۔ زہیر بن قین، مسلم بن اسجا، حبیب ابن مظاہر، ہلال ابن نافع، یہ سب بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں کہ بار بار یہ شمر آتا ہے اور یہ بتا دیں، موقع نہیں ورنہ بتا دیں گے آپ کو، شمر سے کوئی خاندانی اور قبیلے کا بھی رشتہ نہیں تھا۔ بہرحال وہ آتا ہے اور یہ ام البنین کے بیٹوں کے لیے امان لے کر آتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے۔ کہا کہ زہیر آپ بات کریں عباس سے۔ زہیر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور عباس کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ اپنا گھوڑا، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور زہیر بن قین نے پورا واقعہ سنا دیا جناب فاطمہ کلابیہ سے عقد کا، مولا کے، اور وجہ بھی بتا دی کہ ایک بیٹا چاہیے۔ عباس خاموشی سے سنتے رہے، مسکرا مسکرا کے۔ جب پوری بات ختم ہوئی تو عباس نے کہا میرے بھائی زہیر آپ کی بات ختم ہو گئی؟ زہیر نے کہا ہاں مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ وہ عباس ایک انگڑائی لیتے، اور قد و قامت تو آپ جانتے ہیں نا، سن رکھا نا، ایسی انگڑائی لی کہ گھوڑے کی رکابیں ٹوٹ گئیں۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں زہیر مجھے میری خلقت کا مقصد یاد دلاتے ہو، صبح ہونے دو پھر دیکھو عباس کیا کرتا ہے۔ صبح ہونے، بڑی بے چینی سے عباس انتظار کر رہے تھے صبح کے ہونے کا۔ صبح ہوئی، خدمت میں آئے عباس، مولا اب اجازت دیجئے اس غلام کو میدان میں جائے۔ حسین نے علم ہاتھ میں دے دیا، عباس تم علمدار ہو، قلب لشکر میں کھڑے ہو جاؤ۔ سمجھ گئے عباس کہ ابھی لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ صبح سے لے کے عصر تک عباس دیکھتے رہے کہ میرے لشکر کا ایک ایک سپاہی قتل ہوتا ہے،
میرا مولا جاتا ہے اس کی لاش اٹھا کر لاتا ہے۔ وہ وقت آیا جب عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ میمنہ نہ میسرہ نہ قلب لشکر نہ مقدمۃ الجیش نہ خلف کو کوئی نہیں بچا۔ سر جھکائے جھکائے، ایک ہاتھ میں علم ہے، در خیمہ پہ آیا۔ اب جانتے ہیں امام کا خیمہ ہے، بغیر اذن دخول کے تو نہیں جا سکتے عباس۔ اذن دخول طلب کیا، مولا یہ غلام اذن باریابی چاہتا ہے، اجازت ملی۔ عباس سر جھکائے خیمے میں داخل ہوئے، کھڑے ہو گئے، نظریں زمین پر ہیں۔ حسین نے اپنے قوت بازو کو دیکھا اور پوچھتے ہیں عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ عباس نے سر جھکائے جھکائے ہاں مولا آپ کی اجازت ہوگی تو یہ غلام کچھ عرض کرے گا۔ عباس جو دل میں ہے کہو، جو کہنا چاہتے مولا اب اس غلام کو بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اب جملہ سنیے حسین کا، عباس تمہیں کیسے میدان میں جانے کی اجازت دوں؟ عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، علمدار سے لشکر کی زینت ہوتی ہے۔ نہیں 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 نہیں، جانتے ہیں حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل میں حسین یہ کہہ رہے ہیں عباس تم سے بیویوں کی ڈھارس ہے، عباس تم سے بچوں کی ڈھارس ہے۔ جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا بیویاں بچے گھبرا کے علم کے پھریرے کو دیکھتے تھے، علم کا پھریرا لہرا رہا ہے یعنی عباس موجود، اور جب تک عباس موجود ہے کوئی مصیبت خیموں کے قریب، کوئی مصیبت خیموں کے قریب نہیں آ سکتی۔ عباس تم سے ڈھارس ہے سب، عباس تم میرے لشکر کی زینت ہو، تم میرے علمدار ہو۔ سر جھکائے جھکائے عباس کہتے مولا میرا لشکر ہے کہاں؟ سب کو تو آپ نے گنج شہیدہ میں لٹا دیا، سب تو قتل کیے جا چکے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے، چھوٹی سی بچی 4 سال کی بچی دوڑی دوڑی آئی عباس کے دامن سے لپٹ گئی، چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے، چچا کیا آپ بھی پانی نہیں لا سکتے؟ عباس کی دلی مراد برائی، بیٹھ گئے اس بچی کے سامنے، دوزانو کہتے ہیں شہزادی ایک بار اپنے بابا سے اجازت دلوا دیجئے، دیکھیے غلام پانی لے کر آئے گا، وعدہ کرتا ہے۔ یا یوں کہوں کہ عباس نے کہا ہوگا اجازت اجازت دلوانا آپ کا کام، علقمہ کو کھینچ کر آپ کے قدموں میں پھینک دینا عباس کا کام۔ اتنا مان ہے عباس کو اپنے قوت بازو پر۔ اب جب سفارش اتنی بڑی ہو تو اجازت کیوں نہ ملتی؟ عباس کو اجازت ملی، بچی دوڑی دوڑی گئی، درون خیمہ سے ایک خشک مشکیزہ اٹھا کر لائی۔ عباس اتنا جھکے کہ اس بچی نے مشکیزے کو عباس کے گلے میں ڈال دیا۔ یہ مشکیزہ کسی اور نے نہیں، یہ علم نامکمل ہے جب تک اس پہ مشکیزہ نہ ہو۔ کیوں؟ یہ حسین کی اس 4 سال کی بچی کی یادگار ہے جس نے عباس کے گلے میں مشکیزہ پہنایا تھا۔ عباس میدان میں گئے، سنو آزادارو بس ختم کرتا ہوں، بہت دیر ہو گئی، کوئی خبر نہیں آئی۔ سکینہ نے فضہ سے کہا اماں فضہ بہت دیر ہو گئی، میرا چچا پانی لینے گیا، اب تک واپس نہیں آیا۔ فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، دیر تک مشاہدہ کرتی رہی، پھر پلٹ کر کہتی ہے مبارک ہو سکینہ، مبارک ہو، تیرے چچا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، دیکھ علم آ رہا ہے تیرے چچا کا۔ میں کہتا ہوں فضہ آپ نے بہت جلدی کر دی، اماں فضہ آپ نے علم آتے دیکھا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ علم عباس کے لہو میں غرق ہے۔ بس بچی نے اتنا سنا کہ میرا چچا آ رہا ہے، دوڑنا شروع کیا، ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ، چلاتی جاتی آؤ بچوں آؤ، اپنے کوزے بھی لیتے آؤ، دیکھو میں نہ کہتی تھی میرا چچا ہے عباس، وہ دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ یا حسین